السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المیزان اور رمضان ٹی وی اسکاٹ لینڈ کی طرف سے سب بہن بھائیوں کو عید کے شو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تقبل اللہ منا و منکم، اللہ سبحانہ تعالی ہم سے اور آپ سب سے قبول فرمائے۔ رمضان گزر گیا الحمدللہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ بہت بہترین رمضان گزرا ہوگا۔ یہ بھی ایک طرح کا بہت ہی یونیک رمضان تھا، کیونکہ یہ رمضان ہم نے کوارنٹین میں گزارا، اس لیے ہم نے آج کے پروگرام کا نام بھی عید ان کوارنٹین ہی رکھا، کیونکہ عید کا یہ موقع جو ہے ہمیں اس لاک ڈاؤن میں آ رہا ہے، اس لحاظ سے یہ عید جو ہے یہ بہت ہی یونیک عید ہے۔ میں اپنی مہمان کی طرف لے کر آپ کو چلتی ہوں۔ بہت جانی مانی شخصیت ہیں میرے ساتھ اس وقت عید کے اس پروگرام میں موجود ہیں، ہماری پیاری اور ہماری اپنی رضیہ بہن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فریہ جی، خوشی کا ٹائم ہے اور میں ابھر رہی ہوں آپ کو عید مبارک دینے میں۔ ضرور دیجیے۔ آپ نے تو ماشاءاللہ کہہ دیا کہ تقبل اللہ منا و منکم، اور میرے اندر اتنی وہ چیز آئی نا، تو میں سوچ رہی تھی ہم الحمدللہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، ہمیں سمجھ دی، لیکن پہلے ہم بھی کہتے تھے عید مبارک عید مبارک عید، اس ورڈ کے اندر اور جو تقبل اللہ منا و منکم، اس میں بڑا وزن ہے۔ جیسے یوں ہی آپ نے بولا نا تقبل اللہ منا، تو میرے دل پہ جا کے آپ کی آواز لگی۔ سبحان اللہ، میں کہہ رہی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الفاظ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں نا، اس میں بہت وزن ہے، بولنے میں بھی، اور دوسری پھر جب ہمارے اوپر اس کی رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں وہ ہم فیل کرتے ہیں۔ کیونکہ سب سے پہلی چیز تو دعا ہے نا، کیونکہ جو کام کیا اس کی قبولیت سب سے امپورٹنٹ چیز ایک مومن کے لیے کیا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی اس رمضان میں کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہماری طرف سے قبول کر لیں، تو پھر تقبل اللہ منا، اللہ ہم سے قبول کر لیجئے، اور منکم، اور آپ سب سے بھی قبول کر لیجئے۔ تو یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے نا، اور اس میں کتنی ماشاءاللہ جو ابھی آپ نے بات کی نا کہ سب سے قبول کر لیں، تو ہم کیا ہیں، ایک یونٹی ہیں، ہے نا، اور امت کا جو مسلمان ہے ہر فرد جو ہے وہ ایک دیوار کی طرح ہے، اور جب آپ کہتے ہیں نا منکم، تو وہ دیوار جیسے لگتی ہے پوری ہو گئی، بالکل جیسے اینٹیں آنکھوں کے آگے آ جاتی ہیں، جیسے ہم سب اس دیوار میں چنی ہوئی اینٹیں ہیں جو امت مسلمہ کہلاتی ہے، اور پھر ایسے یونٹی کا اندر پھر خود کے لیے دعا کرنا اور پھر دوسرے کے لیے بھی دعا کرنا نا۔ جیسے ابھی آپ نے بات کی نا کہ آج ہمارا پروگرام کا نام ہی یہ ہے، کیونکہ ہم لاک ڈاؤن میں ہیں اور ہم اندر بیٹھے ہیں، جو لاک ڈاؤن کا لفظ ہے نا، اس اندر وہ دل کو اچھا نہیں لگتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا بھی ہمیں سکھایا۔ فریہ جی، بہت بڑا ہم نے لیسن سیکھا اس سے کہ اس کو بھی سیکھو، کیونکہ کچھ الفاظ تمہیں اچھے نہیں لگتے نا، وہ تمہارے لیے بہتر ہیں جب اس کے اوپر تم عمل کرتے ہو۔ جی دیکھیں، جب لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا تو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے لاک ڈاؤن کا لفظ ایک قید ہے، بالکل ایسے پریزن میں چلے گئے ہم، لیکن جب ہم نے اس لاک ڈاؤن میں لاک ڈاؤن کی فائدے دیکھے اور لاک ڈاؤن کی ہم نے دیکھا کہ کتنے بینیفٹس ہمیں ہوئے ہیں، تو پھر ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر کام میں کتنی بہتری ہوتی ہے نا، اور ایک جو مومن ہے اور ایک جو بلیور ہے وہ کوئی نہ کوئی راستہ اس میں سے بھی نکال ہی لیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہر حال میں خوش رہتا ہے، سبحان اللہ، چاہے وہ اس کو غم ملے تو وہ اس پہ صبر کرتا ہے، اور اگر اس کو خوشی ملے تو اس پہ شکر کرتا ہے۔ اور ہمیں پہلا تھوڑا سا غم تھا، ہم لاک ڈاؤن میں ہیں، لیکن ہم نے الحمدللہ صبر کر کے پورا مہینہ گزار دیا، اور آج ہم خوش بیٹھے ہیں الحمدللہ، اور آج ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ میرے خیال فریہ سامعین کو تھوڑا، ناظرین کو بھی اپنے کو تھوڑا سا، ہم ان کو بھی عید مبارک کر دیں۔ بالکل آپ کریے عید مبارک، ہمارے ساری بہنیں اور بھائی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے بچے اور بچیاں دیکھ رہے ہیں ہمیں، تو رضیہ بہن آپ کیجئے، سب کو کہیے عید مبارک۔ تو میں سب سے پہلے اپنے جو بھی ہمیں سن رہی ہیں رمضان ٹی وی، ان کا سب سے پہلے ہم شکر ادا کرتے ہیں دل کی گہرائیوں سے، ان کو بھی عید مبارک، اور ان کا بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ تقبل اللہ منا و منکم، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، اللہ تعالیٰ ہمارا بھی قبول کرے یہاں بولنا، اور ان کا بھی قبول کرے جو انہوں نے ایفرٹ کی۔ جی بس بات ہم یہی کر رہے تھے جو آنے سے پہلے جب ہم باہر بیٹھی تھی دونوں بہنیں، تو ہم بات یہی کر رہے تھے کہ کیا اب یہ رمضان کو گزرنے کے بعد کیا ہم نے صرف اب رمضان میں ہی مسلمان بننا تھا، اور جو عبادات ہماری جو تھی وہ ایک ہائی لیول پر پہنچ گئی تھیں،
تو کیا ہم نے وہ عبادات جو تھیں ان کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے یا آج عید کے دن کے بعد بیک ٹو نارمل؟ میرا خیال ہے اگر اس کے اوپر یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے، سوال بھی ہے، اور ہر ایک کے دل میں یہ اٹھ رہا ہوگا، تو ہمیں اس کے اوپر تھوڑا سا اپنا جائزہ لینا ہے، جائزہ ہے لینا نا؟ ہے، بالکل بس جائزہ جو ہے نا وہ انسان کو پھر پچھلا جو عمل ہے اس کو کم نہیں ہونے دیتا، اور اگلا جو ہے نا اس کو بڑھاتا چلا جاتا جی ہے بالکل نا؟ تو اس لیے ہم اگر اپنا جائزہ لیں، دوسروں کا جائزہ لینا چھوڑ دیں، بالکل ہے نا؟ بالکل بس صحیح کہہ رہی اپنا ہیں، جائزہ لیں. اپنا ذرا لینا چاہیے، اپنا احتساب کریں. ہم دوسروں میں نکتہ چینیاں کرنے میں بہت تیز ہیں، دوسروں کے اندر ہم کرٹیسزم کرنے میں بہت تیز ہیں، صحیح. لیکن ہمیں وہ تنقید اپنے اوپر بھی کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیا حاصل کیا اس رمضان میں. آپ کی کیا فیلنگ ہے اس اچھا، رمضان کو؟ میں فریہ جی یہ کہوں گی کہ ہم پہلے المیزان میں ہم دورہ قرآن کرتے تھے، ماشاءاللہ جی آپ بھی، جی جی اور ہم مختلف جگہ پہ بھی کرتے تھے. جی 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 اس میں ہم کیا کرتے تھے، ایک سپارہ آپ کر رہی تھی، ایک میں کر رہی تھی، جی ایک کبھی آپ روٹا ہم بناتے تھے ہم نا. روٹا بنا ہاں جی کروکسٹن میں جا رہے ہیں، پولک شیٹ میں جا جی رہے ہیں، بالکل المیزان میں جا، الحمدللہ ہماری بھاگ دوڑ لگی رہتی تھی. جی بالکل. لیکن اس دفعہ بھی جو ہم نے اس طرح بھی کیا قرآن، اس میں بھی بہت مزہ آیا کہ ایک ہی جگہ بیٹھے تھے، ایک جگہ سارے بیٹھے. ہاں میں کہتی ہوں کہ زوم نے سب میں یونٹی لے آئے، بالکل. اور پھر اس لاک ڈاؤن کے اندر ہوتے ہوئے بھی ہمارا کسی سے کوئی تعلق اور وہ رشتہ نہیں ٹوٹا. نہیں. زوم نے سب کو اکٹھا کر دیا اور ہم نے یہ دورہ قرآن کروایا. آپ نے اس سال دورہ قرآن جو ہے وہ مکمل آپ نے کروایا خود اکیلے. آپ کی کیا فیلنگ ہے اس چیز کے بارے اصل میں؟ میں جب وہی آپ کی میں بات کروں گی، جب اب لاک ڈاؤن کی بات ہوئی تھی تو میں بھی بہت زیادہ اسی چیز میں چلی گئی تھی، کیونکہ جاب سے جو وہ بھی چھٹی ہو گئی جی تھی، جی جی اور میں 2 دن کام کرتی ہوں سٹی جی کونسل کے ساتھ. جی جی تو میں نے کہا اللہ یہ تو بہت اچھا ٹائم ہے، اور زوم پہ ہمارا اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا، جی لیکن میں نے کہا وائی نو کہ آئی جسٹ ہیو ٹو گو ہیڈ. پھر میں نے آپ سب سے ریکویسٹ رکھی، آپ نے بھی کہا نہیں ہم یہ ادھر کر رہے ہیں. میں نے کہا نہیں، میرا دل اتنا تھا، اور اللہ نے آپ کے دلوں، میری بہنوں کے دلوں میں بھی ڈال دیا کہ چلو کر لو. جی بالکل لیکن الحمدللہ فریہ از امیزنگ. ماشاء اللہ. جب آپ ایک ترتیب سے قرآن کے ساتھ پورا قرآن میں جاتے ہو نا، وہ ایک الگ ہی سفر ہے. وہ ایک الگ سفر ہے. میں آپ کو I can't explain. اسپرچویلٹی کا وہ ایک سفر ہوتا ہے. مجھے نا میں ایموشنل ہو جاتی ہوں پھر، سبحان ہے اللہ نا، سبحان اللہ. کہ ایک کتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے. اچھا، اسی سے پھر دیکھیں جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں نا، ایسی جو میری کلاس تھی، تو میں جب تیسرے سپارے پہ پہنچی تو میں ہر ہفتے ان کو ایک، جو میرے لسنرز تھے، ہم سب کے لسنر تھے، میں میرے نہیں بولتی، مجھے اچھا نہیں لگتا میرے، سب کے جو لسنر تھے وہ نا، مجھے ان کو میں ایک نقطہ دیتی تھی کہ آج کا یہ نقطہ ہے. لیکن ایک دن مجھے کلک ہوا کہ یہ نقطہ تو میں دیتی جا رہی ہوں، پوائنٹ بھی ہے. جیسے فار ایگزامپل میں کہوں صبغۃ اللہ، جو ہم نے پہلے سپارے کا لیا، تو میں نے کہا اللہ کے رنگ میں تو ہم نے رنگنا ہے، لیکن اب یہ میری بہنیں تو بھول جائیں گی. پھر میں نے اپنی جو میری اسٹوڈنٹ تھی، جو میری کلاس کے، جن کو میں پڑھاتی ہوں، میں نے ان سے رابطہ کیا کہ آپ میری مدد کر سکتی ہیں. وہ ماشاءاللہ سب نے. سسٹر فتح کلامی بات، ہمارے پاس ایک کالر ہے انشاءاللہ، تو ہم کالر کو لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ، آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. جزاک اللہ خیرن. کون بہن بات کر رہی ہیں؟ میں عذرا بول رہی ہوں. عذرا بہن، آپ کو بہت بہت عید مبارک. خیر مبارک آپ سب کو بھی اور تمام سننے والوں کو. جزاک اور اللہ. آپ کا ڈیورنگ دا منتھ بہت اچھا پروگرام گیا ہے. زوم کی کلاسز بہت اچھی تھی. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے اس کے لیے بہت بہت شکریہ، اور آج کی کال کا بھی بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. جزاک اللہ خیرن. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی آپ بات کر رہی تھی بہن. تو اس میں پھر وہ میری اسٹوڈنٹ جو تھی، انہوں نے تو بڑھ چڑھ کے کہتی باجی وائی نو، قرآن ہے، ہم فارغ ہیں، سبھی جاب سے فارغ تھیں. اب پھر میں ان کو وہی پوائنٹ بنا کے بھیجتی گئی، اور الحمدللہ الحمدللہ ہمارا ایک پورا قرآن کا پیکج بھی بن گیا. بالکل سبحان اللہ. وہ سارے جو نکات جو سیکھے تھے اور وہ جو دعائیں سیکھی تھیں، وہ ساری کی ساری ایک اس طرح میپ کی شکل میں سب کے سامنے آ گئی. ابھی بھی کبھی بھی وہ جائیں تو وہ اس میپ کے ساتھ اوپر نکالیں تو ان کو یاد آ جائے گا
کہ کس طرح سے ایسے انہوں نے دورہ قرآن کیا تو تھا. آپ اپنی المیزان کی ویب سائٹ کا اگر نمبر ان کو بتا دیں. www.almizan.co.uk ہماری ویب سائٹ ہے. اس کے علاوہ ہم فیس بک کے اوپر بھی ہیں. ہم تمام بہنوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے فیس بک کو جوائن کیجئے. ہم اسنیپ چیٹ پر ہیں, ہم انسٹا پر ہیں, تو آپ سب بہنیں ہمیں جوائن کر سکتی ہیں, اور اس طرح سے ہمارے سفر میں ہمارے ساتھی آپ بن جائیں گے انشاءاللہ. آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیے اور دیکھیے, وہاں پر ہر چیز موجود ہے تو انشاءاللہ. اس اعتبار سے میرا تو یہ لاک ڈاؤن مجھے لگتا ہے میں تو بہت اچھا گزرا, اسپریچول گزرا, آپ بہت کہیں گے اچھا گزرا, ایک اچھی فیلنگ کے ساتھ اور گزرا. مختلف گزرا ماشاءاللہ. اور پہلے جو ہمارے رمضان ہے اور عید آج ہے الحمدللہ, سب کو پھر ایک دفعہ عید مبارک, لیکن بہت مختلف تھا اور بہت انجوائے کیا میں نے, الحمدللہ. ہے نا. تو مجھے امید ہے جو کہ آپ نے بھی انجوائے کیا میں نے ہوگا. بہت انجوائے کیا. جس طرح سے آپ کی فیلنگ ہے بالکل وہی فیلنگ ہے کہ گھر کے اندر بڑے آرام سے اٹھ کر, بڑے آرام سے اپنی قرآن کی تیاری کر کے تو لوگوں کے ساتھ دورہ قرآن کیا, وہ بہت اچھا لگا. بلکہ جب ہم نے مکمل کیا تو اگلے دن اتنی اداسی تھی کہ میری اپنی سمدن کا فون آیا, تو میں ان سے بات کری تھی. میں نے کہا آج کی مصروفیت کیا ہے؟ کہنے لگی کہ اسی روٹین سے اٹھ کے میں نے وضو کیا, اسی روٹین سے پھر میں بیٹھی, اور کہتی کہ پھر دل اداس ہوا کہ ہم ساری بہنیں جڑتی تھیں اور ہم بیٹھتی تھیں اور ہم ایک دوسرے کو اسکرین پہ دیکھتی بھی تھیں, تو وہ اتنی اچھی فیلنگ تھی. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں رضیہ بہن, واقعی قرآن دلوں کی بہار ہے, بالکل. اور قرآن سے جڑنا جو ہے. میں ابھی بھی اپنے جو لسنرز ہیں میں ان کو کہوں گی, جو آپ ہمیں سن رہے ہیں, پلیز پلیز اپنے آپ کو قرآن سے ضرور جوڑیں, کیونکہ قرآن زندگی کا مقصد سمجھاتا ہے, اور ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھ نہیں آ رہے. ہم کیا کرتے, کبھی ادھر بھاگتے کبھی ادھر بھاگتے, وہ ٹھوکریں کھا کھا کے پھر ہم جب بہت تکلیف میں آ جاتے پھر ہم تھوڑا سا اٹھ کے قرآن کو پڑھ لیتے ہیں. حالانکہ یہ طریقہ نہیں, بلکہ قرآن کو فرسٹ پرائیورٹی رکھیں, اس کے بعد زندگی تو ہے ہی مشکلات کا نام, تو اس میں تو ہم نے گزرنا ہے, لیکن پھر آسانی سے انسان گزر جاتا ہے. کہتے ہیں نا کہ دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو, بالکل. دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. سبحان تو اللہ. ایک دفعہ یہ جو لذت مل جائے نا, تو پھر وہ ایسی ایڈکشن ہے کہ وہ جائے گی نہیں. اور ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا یہ فرض بھی بنتا ہے کہ ہم اس کو جو ہے کوئی ایسی یونیک بات جو اس سال ہم اپنے رمضان میں کی ہو لیکن پہلے کبھی نہ کی تھی. یہ تو ہم نے بہت بڑا سوال کر دیا, ابھی میں تھوڑی دیر سوچتی ہوں. اچھا انشاءاللہ وہ کلک ہو جائے گی, کیونکہ آج خوشی کا دن ہے نا. ہاں جی. اچھا آپ بتائیے عید کا آج آغاز کیسے کیا آپ نے صبح؟ اچھا بہت اچھا ہوا, کیونکہ ایک تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ میری گیسٹ ہو, ٹھیک ہے نا, اور اس کا مجھے تھوڑی سی فکر تھی رات کو, لیکن رات کو مجھے نیند بڑی آئی. اچھا. کیونکہ پہلے جو تھا نا میرا بہت میں کم سوتی تھی, جیسے میں عشاء پڑھتی, عشاء پڑھ کے میں جلدی سے نا لیٹ جاتی تھی, اور 1.5 گھنٹہ, اس کے بعد میرا الارم لگتا, میں اٹھ کے پھر میں اپنا پورا سپارہ اور جو میرے پوائنٹ تھے وہ بناتی تھی, اور وہ 6 بج جاتے تھے مجھے صبح کے. 6 بجے کے بعد پھر میں جلدی سے بیٹھ, ہے نا, اور اپنے نفل پڑھے, اور اس کے بعد پھر ہمارا جو 11:45 والا شروع ہوتا تو وہ میں آن کر لیتی تھی ایوری ڈے, ہے نا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی کام بھی کرتی رہتی تھی. تو گھر میں اتنے کام بھی نہیں تھے فریہ جی. مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے رمضان کی برکتیں ہوتی ہیں, میں کہہ رہی تھی عورتیں تو ساری خالی ہو گئے ایسے, اور میرے ہسبینڈ انہوں نے بہت مدد کی اس دفعہ ماشاء اللہ. وہ جب مجھے جیسے سیٹرڈے میں 2 دفعہ کرتی تھی, تو سیٹرڈے کا کھانا وہ بناتے تھے. سبحان اللہ, انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈال دیا. انہوں نے رفتاری جو ہے نا, وہ انہوں نے پیزا بنانا ہے, جو بھی میں کہہ رہی تھی آپ کی مرضی, میں آرام سے کھا لوں گی. اور ماشاء اللہ انہوں نے پورے سیٹرڈے ان کے تھا, بلکہ اس کے بعد جو ہر کام ہی وہ پورا کچن انہوں نے سنبھالا ہوا تھا. اگر ہم یہ رمضان کی دیکھیں جو کام ہم, مجھے لگتا ہے یہی میری نئی چیز تھی. سبحان اللہ, آئی تھنک دیٹ از یور, باقی صحیح بات ہے, صحیح کہہ رہی ہیں آپ, باقی وہ نئی چیز تھی کہ اس طرح سے. اچھا دیکھیں گھر والوں کا تعاون ہوتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اللہ کا کوئی کام کرتے ہیں نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ماحول کو بھی سازگار بنا دیتے ہیں. لیکن آپ دیکھو فریہ, جیسے میرے بچے تھے نا, تو بیٹی اپنے گھر تھی, دوسری بھی بچے, وہ بچے سارے دور چلے گئے تھے, کیونکہ بیٹی جو تھی وہاں فارماسسٹ میں کام کر رہی تھی, انہوں نے اس کو منع کر دیا تھا, گھر نہیں جا سکتے. اچھا. کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ ایوری ڈے تم ٹریول نہیں کر سکتی, وہ تھوڑا گلاسگو سے باہر کام کرتی ہیں, تو اس لیے پھر میں تھوڑی سی بہت ہو گئی تھی, اداس ہو گیا. تو میں نے کہا اللہ وہ بچی کی اللہ حفاظت کرے. وہ لیکن وہ فون کرتی, سارا
تو الحمدللہ بہت اچھا رہا ہے نا. تو آئی ریئلی انجوائے. بس یہی بات ہے کہ رمضان جو لے کر آتا ہے لذتیں اور برکتیں, مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ پورا سال ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہتی, اس لیے کہ ہم بدلتے ہیں اور اگر ہم بدل جائیں مستقل تو پھر دیکھیں سبحان اللہ وہ کس طریقے سے ہم زندگیوں کو ہماری میں تبدیلی آئے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے ہم بڑے ڈیڈیکیٹڈ مسلمز بن جاتے ہیں, لیکن جیسے ہی رمضان جو ہے وہ ہمارا ساتھ چھوڑتا ہے تو عید کے دن ہی ہم اپنی نارملٹی میں واپس چلے جاتے ہیں, وہی لائف شروع ہو جاتی ہے, اسی طرح سے ہم پھر بھاگ دوڑ میں چلے جاتے ہیں. وہی فریہ جی, وہی میں بات پہلے والی کروں گی کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ نہیں لیتے. صحیح بات ہے. ہم دوسروں پہ ہی رہتے ہیں, فلاں نے یہ کر لیا, فلاں نے میرے بھی یہی تھا, ہم سب کمزور ہیں, میں اپنے آپ کو بھی کہوں گی. جی ہاں, ساتھ ایک کالر ہیں, ہم کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون بہن بات کر رہی ہیں؟ میں حمیرہ بول رہی ہوں. السلام علیکم میرا بہن, کیسی ہیں آپ؟ عید مبارک. الحمدللہ. بجی آپ کو عید مبارک, بہت بہت عید مبارک. اور میرے بہن آپ ہمارے ساتھ کیا چیز شیئر کرنا چاہیں گی؟ پلیز آپ کوئی اچھا سا میسج دیجیے ہمارے ویورز کو. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو ہم سبھی بات کر رہے ہیں کہ عید لاک ڈاؤن میں ہو گئی ہے, رمضان لاک ڈاؤن میں تھا, تو میرے خیال میں ہم یہ سوچیے کہ اللہ رب العالمین نے جو چیز بھی ہمارے لیے تقسیم کی ہے, بالکل جو کچھ بھی ہو, اس سے ہم کیا کریں, راضی ہو جائیں. جی. اور پھر اللہ رب العالمین نے دیکھیں کتنا اچھا موقع دیا تھا کہ ہم اپنے خیالات کو درست کرتے, بیٹھ کے بڑے آرام سے عبادت کرتے, اپنے آپ کو درست کرتے. ٹھیک. تو اب یہ ہے کہ جیسے رمضان تو جنہیں اللہ تعالیٰ نے مبارک مہینہ دیا تھا گزر گیا, اب اس کے بعد ہم کیا کریں. بالکل. رمضان کے بعد دیکھیں اسی چیز سے قرآن کے ساتھ تعلق قائم رکھیں انشاءاللہ. اور جیسے رمضان میں قیام اللیل کا ویسے ایسے کریں کہ اب ہم اپنی نمازوں میں, شام کی نماز میں تھوڑے سے نوافل اضافہ کر لیں. پھر اور اس کے بعد دیکھیں روزے بھی رکھ سکتے ہیں آپ, دوبارہ شوال کے روزے آ جائیں گے, قضا روزے رکھ لیں. جی. پھر ہر بار دیکھیں کم از کم 3 روزے رکھنے کی کوشش کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے. اور پھر دیکھیں منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں. تو اس سے کیا ہوگا کہ دیکھیں جب نیکی پہ استقامت ہو جائے گی نا, تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین حسن خاتمہ دے گی. بے شک, بالکل بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا میرا جی, کیونکہ دیکھیں ہم اتنا کچھ ابھی بھی کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ روزے شوال کے رکھ سکتے ہیں, اس کے علاوہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھ سکتے ہیں الحمدللہ. اور کل فریہ جی باجی بھی بات کر رہے ہیں ابھی شوال کی, تو کل ہے ہی منڈے. جی سبحان. تو آپ جب عید سے نکلے, خوشی سے نکلے, تو ایک دفعہ پھر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں منڈے دے دیا, اور اس سے اپنے شوال کے روزے شروع کر لیں, اور اس کے بعد اس کی انشاءاللہ عادت بھی بنائیں. کوشش کرے, ہر انسان کوشش کرے. ہمارے بھائی جی اور کوئی پوائنٹس, کیونکہ آپ نے اتنے ویلڈ پوائنٹس دیے ہیں, کچھ اور ہم سے شیئر کیجئے پلیز. بس میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ 5 چیزوں پر استقامت کریں. جی ضرور. پہلی چیز یہ کہ نماز وقت پہ ادا کریں. جی. ذکر کیا کریں. جی. تلاوت قرآن رکھیں. جی. اور علم کو سیکھیں اور سکھائیں. سبحان اللہ. دیکھیں اس کا تو بندوبست ہو گیا, زوم پہ کلاسز ہو رہی ہیں ماشاء اللہ, نظام کی طرف سے بہت سی جوائن ہو جائیں. اور پھر دیکھیں غور و فکر کریں. اللہ نے بہت وقت دیا کہ بیٹھ کے ہم غور و فکر کریں. نیکی پہ جو استقامت ہے نا, اس کے لیے بہت ضروری ہے فریہ بہن کہ ہم اس کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں ابھی سے. جی بالکل. اور اپنی نیت درست کر لیں ٹھیک, کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. پھر اپنے ٹائم کو بھی, صحیح بات ہے, ٹائم مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹائم کو لاک ڈاؤن کریں اور پھر دعا کریں. انشاءاللہ ساتھ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین صالحین کی صحبت اختیار کرنے دے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, بہت ہی زبردست. آپ نے ان 5 نکات میں نا ہماری ایک زندگی کا پلان بنا کے ہمیں دے دیا. الحمدللہ الحمدللہ پلاننگ ہو گئی ہے انشاءاللہ. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. بہت شکریہ. سب بہنوں کو, گلاسکو کی بہنوں کو جو سن رہے ہیں, بہت بہت عید مبارک ہو, اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. خیر مبارک سسٹر حمیرہ ہمارے ساتھ تھیں.
الحمدللہ ہماری بہت ہی رسپیکٹیبل سسٹر ہیں اور ہمارے ساتھ انہوں نے دورہ قرآن بھی کرایا. 5 رکعت میں رضیہ بہن انہوں نے ہمیں زندگی کا ایک پلان دے دیا ہے. بالکل. اور یہی پلان اور یہی قرآن پلان دیتا ہے. بالکل دیکھیں اور نا. قرآن اور سنت بھی یہی ہے نا. بالکل. اور آپ یہ دیکھیں نا جو قرآن کا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ اس قرآن کا حق دو. بالکل. اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اپنی یہ جو ایک آیت بار بار دہرائی جاتی ہے, کتنی دفعہ قرآن میں آتی ہے, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, کہ تم نے اللہ کی پہچان ہی نہیں کی, جس طرح قدر نہیں کی جس طرح کہ اس کی قدر کرنی چاہیے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں قرآن جیسی نعمت دی اور رمضان میں دی, اور اس کے بعد یہ جو آج خوشی کا دن ہے نا, یہ اسی چیز کے لیے ہے کہ تم اس پہ اپنا شکر ادا کرو. بے شک یہی بات ہے. دیکھیں جیسے وہ کہہ رہی ہے نمازوں کو جس طرح سے ہم نے اپنی نمازوں کی اصلاح کی, اس کو ایسے ہی جاری ساری رکھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن سے ہم جڑ گئے, اور کتنا ہمیں یہ اتنا اس بات کی حرص تھی کہ ہم اپنا قرآن مکمل کر لیں, رمضان میں اپنا قرآن مکمل کریں, اس کو اسی طرح سے جاری رکھنا. میرا خیال ہے کہ جیسے میں باجی حمیرہ کی بات سے بالکل اتفاق کرتی ہوں, اور کرنا بھی ہے کیونکہ یہی ہماری سنت ہے اور یہی اللہ کا حکم ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو قرآن پاک ہم نے مکمل کر لیا, اب اس کو دوبارہ اسی وقت شروع بھی کر لیا, تو اس کو کیا کرے, آپ 1 رکوع پڑھے, آپ 2 رکوع پڑھے, آپ کوارٹر پڑھے, آپ آدھا سپارہ پڑھے, لیکن قرآن پاک کا ناظرہ ضرور پڑھے. اور صبح فجر میں پڑھے, جیسی نماز بھی ہو جائے گی, آپ نے فجر پڑھی, اس کے بعد آپ قرآن کی تلاوت کریں. رضیہ بہن فجر کا پڑھنا قرآن کا ہمارے آپ شیئر کیجئے ناظرین کے ساتھ, کیونکہ اس میں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتی ہے کہ قرآن فجر کا جو ہے وہ مشہود ہے نا. اس وقت فرشتوں کی جو ہے نا وہ نزول ہو رہا ہوتا ہے. اور اس میں ایک اور بات فریحہ جی, کہ جیسے فرشتے جو تبدیل ہوتے ہیں نا عصر کے بعد مغرب تک, اور فجر کے وقت آسمان کے فرشتے نیچے آ رہے ہوتے ہیں اور نیچے والے فرشتے اوپر جا رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم اس وقت کو جیسے باجی نے کہا ذکر کریں, ہم نے نماز پڑھی, اب نماز کے ساتھ جب بیٹھ کے انسان جائے نماز پہ ذکر کرتا ہے نا, تو فرشتے وہاں اس کو گھیر لیتے ہیں. اچھا, اب وہ قرآن پاک میں جو آتا ہے نا کہ فرشتے اس کی دعائیں کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ یہ بندی یا بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دو. جی بالکل. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, بات آپ کی انشاءاللہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون بہن بات کر رہی ہے؟ جی میں شفقت بول رہی ہوں. شفقت بہن کیسی ہیں؟ عید مبارک. الحمدللہ ثم الحمدللہ, بہت ٹھیک ٹھاک, بہت اچھے. آپ دونوں کو اور میری پوری المیزان فیملی کو اور پورے کلاسیوں کو اور سب سننے والوں کو مبارک. خیر مبارک سب کی طرف سے انشاءاللہ. شفقت جی, الخدا المیزان اور الخدا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور میں آپ دونوں کی باتیں سن رہی تھی, میں نے کہا آپ تو بچوں سے بچے تھوڑے بڑے ہیں اور رضیہ کے پاس تو کوئی بھی نہیں تھا, اور میں ماشاءاللہ اپنی ٹیم کے ساتھ بہت بزی رہی ایوری ڈے, پروگرام, اور الحمدللہ اس لاک ڈاؤن میں اس دفعہ سب سے زیادہ مزہ آیا. اور میں تھوڑا آپ لوگوں کو ریمائنڈ کروانا چاہوں گی کہ آپ پلیز دعا کیجیے جو ہمارے پلین کریش میں جو ہمارے بہن بھائی جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے لوازمین کو صبر جمیل عطا کرے. اور اس موقع پر وہ دکھ بھی بہت ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کر کیا سکتے ہیں, ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ بس بالکل سب کو بس خوش رکھے. اور بہت اچھا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, جزاک اللہ. انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی. بہت شکریہ کالنگ کرنے کا. السلام علیکم. جی رضیہ بہن, ابھی وہ جہاز کے کریش ہونے کا ہماری بہن نے پوائنٹ آؤٹ کیا. بالکل فریحہ, میں کہتی ہوں ہم جو ہے نا ابھی ہم بات کر رہے تھے فجر کی اور تہجد کی اور اس میں قرآن کی, تو اب دیکھیں وہ لمحات کتنے قیمتی ہوتے ہیں. اگر اسی کو میں دیکھوں کہ جیسے وہ میں بھی دیکھ رہی تھی کہ وہ جہاز جب گرا ہے اس نے 245 پہ لینڈ ہونا تھا, لیکن 244 پہ وہ کریش ہو گیا. ایک منٹ. اور اب دیکھیں یہ ایک لمحہ, ایک منٹ کتنا قیمتی ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے لوگوں کی جانیں ایک سیکنڈ میں وہ چلے گئے. اور اس کے بعد کہ دوسروں لوگوں کے لیے کہ ہم سب غمزدہ ہیں, لیکن ٹھیک ہے ہم غمزدہ ہیں, لیکن اس سے ہم نے سبق بہت بڑا لینا ہے. زندگی کی کتنی
غیر یقینی اور کتنی کم ہے. بالکل اور ہم کہتے ہیں یہ پلان کر لیں یہ پلان کریں. اب وہ تو پلان کر کے آ رہے تھے عید گزارنے, گزارنے ہے نا, کے لیے. کتنے ماں باپ خوش ہوں گے, بچے. جی ایک وہ میں دیکھ رہی تھی وہ جو فوج کا جوان بچہ, آنیسٹلی میری آنکھوں سے آنسو آ گیا کہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی مم کے پاس پتہ نہیں کتنے مہینوں کے بعد وہ عید کے لیے آ جی, رہے اس تھے. کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں وہ شامل ہوا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ اپنے ماں باپ سے, کیونکہ ماں باپ پاسنگ آؤٹ پریڈ پہ نہیں جا سکتے تھے, تو پھر ملنے کے لیے وہ اور عید گزارنے کے لیے آ رہا تھا. اور اللہ کو نہیں منظور تھا ملنا. اللہ کو نہیں اب منظور. انشاءاللہ جنت میں ملیں گے. تو میں ایک دفعہ ان کے لیے دعا پڑھ دوں, پلیز پڑھیے. ہے نا, جی, کیونکہ شفقت ہماری شفقت جی نے بھی کہا اور ہمیں یاد کروا دیا. جی تو یہ بخشش کی دعا ہے, بلکہ سب کو یاد ہونی چاہیے یہ دعا. جیسے ابھی باجی ہمیرا بھی کہہ رہے تھے اور آپ نے بھی مینشن کی کہ دعا جو ہے وہ مخل عبادہ ہے. ہر نیک عمل کے بعد جو دعا قبول ہوتی ہے, اسی طرح جو آخری انسان کا جنازہ ہوتا ہے اس میں بھی بس دعا ہی ہوتی ہے. اس میں رکوع بھی نہیں, سجود بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, بس دعا ہے. تو جو میت کی بخشش کی دعا ہے, اللہم اغفر لہم ورحمہم وعافہ واعف عنہم واکرم نزلہم. یہ جو ہے نا وہ اکرم نزلہم, اللہ تو اس جو آپ کے پاس لوگ آئے ہیں نا, کیونکہ بہت سے بیچارے کرونا وائرس کی طرح اس وائرس کے ساتھ گئے ہیں, وہ بھی ایک چھوٹا سا وائرس اور یہ بھی چھوٹا سا ٹائم, ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا میزبان بن جائے اور یہ تیرے مہمان ہیں. وَأَكْرِمْ نُزُلَهُمْ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُمْ, جو ان کی داخل ہونے کی جگہ اللہ اس کو وسیع کر دے. وَأَكْرِمْ نُزُلَهُمْ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُمْ وَاغْسِلْهُمْ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهُمْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُمْ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِمْ, اس گھر سے بہتر ان کا وہ گھر اب بنا دے. وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِمْ, ان گھر والوں سے بہتر گھر والے وہاں اللہ عطا کر دے. وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِمْ وَأَدْخِلْهُمُ الْجَنَّةَ الْفِرْدَوْسَ وَأَدْخِلْهُمُ الْجَنَّةَ الْفِرْدَوْسَ, اللہ ان سب کو جنت الفردوس عطا کر دے. وَأَعِذْهُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ. آمین یا رب بس یہی چاہیے فریا جی, کیا چاہیے. اس دعا میں تو آپ سمجھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی نے یعنی دریا کو کوزے میں بند کر دیا. بالکل, ہر چیز مانگ لی, مغفرت مانگ لی, اور درجات کی بلندی بس مانگ لی. دیکھیں خوش انسان, ہم بہت خوشی سے بات کر رہے تھے نا, تو ابھی ایک ہی ہماری شفقت بہن نے بات کی اور ہم دیکھیں دل کیسے بیٹھ گیا ہے نا, کہ واقعی یہ چیزیں جو ہے یہ, اور یہی انسان کو ایمان کو اوپر اٹھاتی ہیں. بالکل صحیح ہے نا, بات ہے. اور یہ تقویت دیتی ہیں. سامان 100 برس کا, پل کی خبر نہیں. بالکل, ایک منٹ کی تو ہمیں کوئی خبر نہیں ہے. ایک منٹ کے فاصلے سے ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ایک منٹ جو ہے اگلے ایک منٹ میں ان کو موت. میں اپنے ہسبینڈ سے بات کر رہی تھی, میں نے کہا دیکھیں یہ کرونا وائرس کا وائرس ہے, ایک بہت چھوٹا وائرس, اب ڈاکٹروں کو بھی نہیں سمجھ آ رہا نا ابھی تک, وہ جو کوئی میڈیکیشن نہیں آئی ہے, لیکن بہت چھوٹی چیز ہے. لیکن ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نا بہت چھوٹی سمجھتے ہیں, لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ نقصان دے دیتی ہیں. بالکل صحیح بات. اب دیکھیں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات کتنی سچ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی کہا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی عائشہ چھوٹا نہ سمجھو, اور یہ جب ملیں گے تو یہ پہاڑ کی مانند ہو جائیں گے. تو ہم کیا کریں, ہم اس وقت کو, جیسے ابھی باجی ہمیرا صاحبہ بھی بات کر رہی تھی, وقت کی قدر کریں, خود کو عمل میں لے جائیں, اور ہمارے عمل سے لوگ بھی متاثر ہو کر, چاہے وہ ہمارے بچے ہوں, ہمارے خاندان کے لوگ ہوں, ہمارے اپنے شوہر ہوں, یا ہمارے دوست احباب ہوں, یا فون پہ بات ہو, یا میسیجز ہوں, ہم اچھی بات کریں. میں کہتی ہوں بی پازیٹیو, کیونکہ ہمارے اوپر آلریڈی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, ہم نیگیٹیوٹی کو اور اس چیزوں کو چھوڑ دیں, اب بی پازیٹیو آل دا ٹائم. جی بالکل یہی بات ہے. اور آپ دیکھیں نا کہ ایک مومن مایوس نہیں ہوتا, بالکل, ہر وقت امید رکھتا ہے اور اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے. تو انشاءاللہ یہ جو مشکلات کی کچھ گھڑیاں ہیں انشاءاللہ, لیکن بس مجھے یہی فکر ہے کہ ایک دم اگر لاک ڈاؤن کھلا تو ہم یہ نہ ہو کہ ہم اتنا بھاگ کر اپنی پرانی زندگیوں کی طرف چلے جائیں. ہم نے جو اس لاک ڈاؤن کے اندر سیکھا ہے بحیثیت مسلمان اور بحیثیت یعنی خواتین, جو مسلمان خواتین ہیں, جو بھی ہم نے سبق حاصل کیے ہیں انہیں کو لے کر آگے چلنا ہے. اور جس طرح سے ہمارا باجی کہہ رہی تھی ٹائم مینجمنٹ, جس طرح سے ہم نے اپنے وقت کو مینج کیا ہے اور ہم نے بہت ساری ذمہ داریوں کو پھر بھی نبھایا ہے,
جو کام ہم نے کبھی نہیں کیے تھے وہ کام بھی ہم نے اس رمضان میں کیے، تو الحمدللہ تو ان کو وقت کی مینجمنٹ کے ساتھ جاری رکھنا ہے۔ میں فری اس کے اندر ایک اور بات کرنا چاہوں جی گی ضرور۔ کہ وقت کی مینجمنٹ اور وقت کو ضائع ہونے سے بچانا، اس کے لیے تو دعا بھی کرنی چاہیے۔ ضرور۔ ہماری استاذہ سلمہ شیخ، ان کی وہ میری روحانی مدر بھی ہیں، جی 30 سال سے میرا ان کے ساتھ سفر ہے، بے شک۔ اور جب بھی میں ان سے کوئی بات کرتی تھی تو وہ مجھے یہی سمجھانے کے بعد کہتے تھے وقت کو ضائع نہ کرنا، اور آپ کو بھی پتہ ہے المیزان میں بھی وہ ہماری یہی تربیت جی کرتی بالکل ہیں بالکل، کہ وقت ضائع نہیں وقت کرنا ضائع ہے نہیں نا۔ کرنا، اس کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ وقت ضائع کرنے سے بچا بچا لے۔ لے، بے شک۔ اب میں اپنے جو لسنرز ہیں جو مجھے سن رہے ہیں اور آپ کے توسط سے، کہ جو آپ نے ٹائم اللہ کو دے دیا، جی بالکل، لائک زوم پہ آپ نے ٹائم اللہ کو دے جی دیا، بے شک، اب آپ اس ٹائم میں ڈنڈی نہیں ماریں، صحیح بات، آپ کیا کریں، اس ٹائم کو کسی کلاس کے ساتھ جڑ جائیں۔ بالکل، اب دیکھیں جیسے ابھی تفسیر کی کلاس شروع جی ہوگی، بالکل بالکل، اور ابھی سورۃ الکہف کی کلاس شروع ہوگی، جی جی ابھی ہماری تجوید کی کلاس شروع جی ہوگی، بالکل، اسی طرح ریگولر کلاسز ریگولر ہیں، کلاسز سب لوگ اسی طرح جانتے ہیں، جمعے کا درس جو ہے وہ فری میں ہے، بالکل، اور ایوری فرائیڈے انشاءاللہ 8 سے 9 بجے انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، جی بالکل، اور اسی طرح ہماری ریگولر کلاسز سیٹرڈے سنڈے جو ہو رہی ہیں زوم پہ ہو رہی ہیں، جی جی، اور ویک ڈیز میں ہو رہی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا آپ کے پاس پیکج دے رہے ہیں جی جی، المیزان کی طرف جی سے، جی جی، تو آپ اس کو لے کے آپ نے وہ ٹائم جو اللہ کو دے دیا اس میں اسی طرح رہنا۔ انشاءاللہ ہماری بہنوں سے یہ درخواست ہے کہ وہ ہماری ویب سائٹ پر جائیں، وہاں پر ہماری کلاسز کا سارا لنک موجود ہے۔ اس کے علاوہ فیس بک کے اوپر جائیں تو فیس بک کے اوپر آپ کو ہماری ساری کلاسز کی لنکس ملیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ کو جو کلاس اپنے لیے سوٹیبل لگتی ہے، قرآن کو اگر صحیح تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتی ہیں، یا تفسیر قرآن کی اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں، یا جمعے کے درس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، جو کلاس بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری چیز ہے، میں یہ کرنا چاہوں گی، تو اس کلاس کا لنک دبا دیجئے۔ انشاءاللہ آپ لوگ ہمارے ساتھ، پھر جب ہم آپ کو زوم کا لنک بھیجیں گے تو آپ اس کو پریس کر کے ہمارے ساتھ اس دن اور اس وقت میں شامل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک اور فریہ جی اس میں بات میں ایڈ آن کرنا چاہوں گی، ہو سکتا ہمارا ایمان پھر تازہ ہو جائے، جس سے رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ایمان کا جائزہ لیا، ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے، غفر لہ، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے ما تقدم من ذنبی، جو پیچھے گزر گیا۔ بے شک، اب یہ اس منٹ سے پہلے جو میرا منٹ گزر گیا نا، تو اگر میں ابھی دیر اینڈ دین نیت کر لوں کہ میں نے انشاءاللہ قرآن کے ساتھ اپنی زندگی بس کر لی، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کر لی، ابھی جیسے آتا ہے نا وہ کہ ایک صحابی جو ہے وہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ذکر سکھایا، جی جی، سبحان اللہ جی جی، والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب یہ تو ذکر آپ نے سکھا دیا، میں اس کا مختصر مطلب مفہوم بتا رہی ہوں نا، پوری حدیث ملتی ہے ہمیں۔ اب وہ جو صحابی ہے نا لے کے واپس چل گیا، تھوڑی دیر کے بعد گیا نا واپس آتا ہے، یہ تو سارا ہی اللہ کے لیے، میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم اس کے بعد کیا کہو، اللہم اغفر لی۔ اچھا، اس نے کہا اللہم اغفر لی۔ اب اس کے جو الفاظ آتے ہیں نا حدیث میں، صدقت، اللہ کے نے فرمایا تو نے سچ کہا، لیکن اس سے پہلے کیا تھا، اللہ کی حمد، اللہ کی بڑائی، اللہ کو ایک ماننا، یہ ساری چیزیں اس کا انسان کہاں سے سیکھے گا؟ اب یہ سیکھے گا قرآن اور سنت سے۔ اب جب ہم قرآن اور سنت کو سیکھیں گے تو ہمیں یہ چیزیں پتہ چلیں گی نا۔ اب اس کے بعد اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے کہنا اللہم اغفر لی، اللہ نے کہا میں معاف کر دیا، اللہم ارحمنی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں پہ رحم کروں گا، اللہم ارزقنی، اور اللہ تعالیٰ رزق میں بھی اضافہ کر دیں گے۔ اب فریہ جی رزق دیکھے کتنا ہے، ہر چیز رزق ہے، بالکل ہر چیز رزق ہے، اولاد رزق ہے، آپ کے گھر والے رزق ہیں، آپ کی ہر چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں دی ہے وہ رزق کے اندر آتی۔ رزق سے ہم زیادہ تر سمجھتے ہیں کہ یا ہماری جابز میں جو ہماری ویجز ہیں وہ رزق ہیں، یا ہم یہ سمجھتے ہیں جو ٹیبل کے اوپر کھانا بن کے رکھے وہ رزق ہے، لیکن رزق کے اندر تو بہت وسیع معنی ہے، ہر چیز ہی آ جاتی ہے۔ رضیہ بہن آپ سے ذرا سا ایکسکیوز کر کے میں ایک اعلان کرنا چاہوں گی، ہم منتظر ہیں، ساری بہنیں ہمیں کال کریں، آج عید کا دن ہے، آپ اپنے عید مبارک کے میسیجز جو ہیں سب کو دے سکتی ہیں ہمارے تھرو، آپ لوگ پلیز ہمیں کال کیجئے
کیجئے. نمبر ہمارا اسکرین کے اوپر آ رہا ہے 01412808779. رمضان ٹی وی اسکاٹ لینڈ کے اوپر ہم اپنا عید کا پروگرام کر رہی ہیں, عید ان کوارنٹین. آپ لوگ کال کیجئے, ہم منتظر بیٹھی ہیں. جی رضیہ بہن. تو میں بات کر رہی تھی کہ اپنا لنک کس طرح ہم اس کو اپنے ساتھ کریں, ہے نا. جیسے ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ رزق میں سارا کچھ ہے. میں تو کہتی ہوں فریہ جی, آپ نے جو باتیں کی بالکل ایگزیکٹلی 100% وہ صحیح ہیں. یہ سارا رزق ہے, لیکن یہ کیا ہے, یہ ہمارے سامنے جو رزق ہے نا, یہ ہمارے جسمانی جسم کو فائدہ دیتا ہے. لیکن ایک رزق جو ہے نا وہ روحانی رزق ہے, اور وہ روحانی رزق سے ہم بہت دور ہیں. اس لاک ڈاؤن نے ہمیں روحانی جسم کی غذا سکھائی ہے, زوم پہ بیٹھ کے, ہے نا. اب وہ کیا ہے, اب وہ روحانی رزق کو اور وہ روحانی غذا کو تر و تازہ کرنے کے لیے ہمیں اس میں کمی نہیں آنی چاہیے. جی نا. اب دیکھیں وہ روحانی رزق کہاں سے ملے گا, قرآن اور سنت سے. تو میں پھر اسی کی طرف آؤں گی. ہو سکتا ہے میرے سامعین کہیں کہ یہ اسی پہ کیوں اتنا ایمفسائز کری جا رہی ہے, لیکن یہ ہے ایمفسائز کرنا, یہ تو زندگی ہے اسی کے. کیونکہ اگر میں اتنا ایمفسائز نہ کروں نا, یہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے تڑپ ہے, اور اس وقت تک ہونی چاہیے جب تک اس کی زندگی ہے. لیکن اب یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. یہ کب تک ہے, جب تک سانس ہے. اب یہ سانس جو ہے یہی وہ روحانیت ہے, یہی وہ روح ہے. اب یہ سانس ہے, یہ جانیے آگے روح آگے چلی جاتی ہے. اب وہاں جو معاملات ہوں گے وہ کیا ہوں گے, اس دنیا میں جو کچھ ہم نے کیا, یہ جو رزق ہم نے, اب اس رزق کی جو آپ بات کر رہی تھی اس کو بھی اگر ہم پھر اسی کے ساتھ ملا لیں گے, کب, جب ہم قرآن اور سنت کو سیکھ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اب جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو ہمیں قرآن کتنی فریہ جی بشارتیں دیتا ہے. میں کہتی ہوں آج ہم دوزخ کا نام بھی نہ لیں, کیونکہ ہم آلریڈی سٹریس میں ہیں. اتنا کچھ ہو رہا ہے ہر طرف, جیسے اکانومی گر رہی ہے, گورنمنٹ لیول پہ بڑے بڑے لیول پہ لوگ پریشان بیٹھے ہیں. آج ہم بس خوشی کی بات کریں. الحمدللہ ایک مومن کے لیے خوشخبری تو یہی ہے نا کہ اس کا رمضان اچھا گزر گیا, اس کی عبادات اچھی گزر ہو گئی, رمضان کے اندر اس کے روزے اچھے رکھو گے, اللہ کی اطاعت میں اس نے رمضان گزارا, تو یہ اس کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دن بھی ہمیں اسی لیے عطا فرمایا کہ اس کے اندر تم خوشی مناؤ, کہ تم اور اس بات کی دعا کرو کہ اللہ قبول فرما لے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ عید کے اوپر دراصل ایک بحیثیت مسلمان کرنے کے کیا کیا کام ہے, تھوڑا سا ہم دہرا لیتے ہیں تاکہ کچھ لوگ جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ کچھ فائدہ حاصل کر سکیں. ایک اس میں اور بات جو مجھے اس وقت قرآن پاک جب میں کری تھی, جو آپ نے شروع میں بھی پوچھی تھی, کہ جب بھی میں جنت کی بات پہ آتی تھی نا, کہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا, اچھا اس کے بعد ابدا, ہمیشہ رہنا. تو ابھی یہ جو آپ نے بات کی کہ عید کے دن کرنے کے کام, الحمدللہ زیب و زینت کرنا, اور کتنی بڑی بات ہے کہ آج ہم لوگوں کو نہیں دکھائیں گے, اپنے گھر والوں کو دکھائیں گے, اور یہ سنت بھی عمل ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے, زیب و زینت کے ساتھ تکبیرات پڑھنی ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد, اور یہ سنت ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب آپ باقی جو سنتیں ہیں نا, اس میں اگر ہم دیکھیں, ہم نے مسجد میں جانا تھا ایک راستے سے دوسرے راستے, غسل کیا صبح, سنت کا تھا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد الحمدللہ جیسے ہم نے امام انہوں نے ہمیں رہنمائی کی, ہم نے 2 نفل ادا کر دیے عید کے. ٹھیک ہے. اب اگر کسی نے نہیں کیے تو وہ بھی ابھی کر سکتے ہیں, کیونکہ امام جو مفتی اعظم ہے سعودی عرب کے, مولانا عزیز شیخ عبدالعزیز, انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ آپ 2 نوافل پڑھ سکتے ہیں 7 تکبیروں اور 6 تکبیر کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. وہ کر لیا. اب اس کے بعد کھانا پکانا ہے, کھانا پکاتے ہوئے ظہر کی نماز کی اپنا فکر کرنا. اچھا اب میں سوچ رہی تھی رشتہ داروں کے پاس بھی نہیں جا سکتے, تو آج زوم کھول لیں, بیٹھ کے آرام سے ان سے بھی بات کر لیں, فیس ٹائم کر لیں, اسکائپ کر لیں, جو بھی آپ کرنا چاہیں. ہم تو
ٹائم ہی ٹائم ہے آج ہے ٹائم نا. الحمدللہ. اچھا اب ایک راستے سے جانا تھا دوسرے راستے سے آنا تھا وہ بھی نہیں کر سکتے. تو میں سوچ رہی تھی جب میں کچن میں جاؤں اور اسٹیروں کے اوپر جاؤں تو میں تکبیرات پڑھ کے وہ نیت کر لوں تو اللہ مجھے اجر دے دینا. بس کانشیس رہنا ہے ہاں نا بس اللہ کی اپنے یاد آپ میں. کو کانشیس رکھنا ہے. اچھا دوسری فریہ جی ایک بات اور میں آپ سے اور اپنے لسنر سے بھی اور جو بھی ناظرین ہیں سامعین ہیں سن رہے ہیں سب سے شیئر کروں گی. ہم عید کی مبارکباد دیتے ہیں عید سے پہلے. فار ایگزامپل جیسے ہم مسجد میں جاتے تھے تو ہم جاتے عید مبارک. حالانکہ وہ ایک الگ بحث ہے. انشاءاللہ ہمارا یہ اگر شروع رہا تو اس کے اوپر بھی ہم ایک بات ضرور کریں گے پروگرام کہ مسجد کے آداب کیا ہیں. لیکن ہمارے نبی کی سنت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ یہ کہ عید کی مبارکباد عید سے پہلے دینا درست نہیں. اور میں آج یہ الہدا سے جب وہ مجھے ٹیکس آیا تو میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ ہم کتنی بڑی بڑی غلطیاں کر لیتے ہیں ہے نا انجانے میں. یہ ہوگی جو پہلی ہوگی اور میری دلی دعا ہے اور یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عادت بن گئی ہے اور یہ عام ہو گئی عادت. تو اب آپ کیا کریں جو ان کا میسیج تھا پورا کافی بڑا تھا میسیج کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھ لیتے اس کے بعد آپ گلے ملتے اور ان کو یہ جو ہم پہلے جس دعا سے ہم نے شروع کیا تھا تقبل اللہ منا و منکم اس دعا کے ساتھ ان کو عید مبارک دیتے. اچھا اب وہ جو انہوں نے مجھے میسیج بھیجا تھا وہ یہ کہ ہم اس سنت کو اجاگر کریں. آج کی عید تو ہو گئی اور گھروں میں ہو گئی لیکن جب انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور ہم دعائیں بھی کر رہے ہیں ہماری بڑی عید آئے اور جب ہم عید کے گاہ میں جائیں یا جس پوری دنیا میں یہ سنا جا رہا ہے نا رمضان ٹی وی کیونکہ یوٹیوب پہ ایوری ویئر. تو اب جس جگہ بھی آپ سب سے پہلے یہ کہ آپ اللہ کے ذکر میں رہیں تکبیرات میں رہیں بہت کم بولیں اور اسی میں آپ اللہ کے آگے 2 نفل جب آپ پڑھیں گے صلاۃ العید کے جو عید الاضحیٰ انشاءاللہ آئے گی تو اس کے بعد پھر اسی سنت کو یاد رکھیے گا کہ میں نے بعد میں عید کی مبارکباد دینی ہے. بنتی بھی ایسے ہی ہے نا عید کی نماز پڑھ لی تو وہ ایک مکمل ہوگی. اب عید کی نماز پڑھ لی تو عید کی اب مبارکباد بنتی ہے. اور ایسے ہی ہوتا تھا کہ عید گاہیں ہوتی تھی جب ہم بچپن میں تھے پاکستان میں تو عید گاہ میں نماز عورتوں کے لیے علیحدہ بندوبست ہوتا تھا آدمیوں کے لیے علیحدہ بندوبست ہوتا تھا. عید گاہ میں نماز پڑھنی پھر ایک دوسرے کو گلے لگ لگ کے مبارکباد دینی اس کا مزہ ہی کچھ اور تھا میرے خیال. کیونکہ مزہ کیوں تھا اور اس میں سنت کا عمل. سبحان اللہ. میرے خیال ہے کہ رضیہ بہن آپ کی آج اس بات سے انشاءاللہ ایک سنت روایف ہوگی انشاءاللہ. کچھ چیزیں ہیں جو ہو سکتا ہے فریہ جی ہمارا یہ پروگرام اللہ تعالیٰ ان دا ڈے آف ججمنٹ ہمارے حق میں گواہ بن جائے کہ یہ ہم نے آج سنت ایک اجاگر کی ہے. سنت تو تھی اپنی جگہ پہ تھی بس یہ یاد دہانی ہے. جی کیونکہ سننا کو ریوائیو کرنا دس از ویری امپورٹنٹ کیونکہ کچھ ایسی ہیں جو بھولی بسری ہو گئی ہیں. سمجھتے ہیں نا میری بات. یہ نہیں کہ وہ کبھی تھی نہیں بس ان کو ہم نے بھلا دیا اس کی طرف سے ہم غفلت میں چلے گئے اور چیزوں میں ہم بہت زیادہ پڑ گئے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی اچھا آج کا میسج ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد ایک دوسرے کو مبارکباد دینا. مساجد میں اور عید گاہوں میں یہ کرنا بہت آسان ہے کیونکہ ہم اسی مقصد کے لیے جاتے ہیں کہ وہاں ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں اور بعد میں ہم عید. لیکن اس کو ایک طرح سے سنت کو سمجھ کر اور اس طرح سے کریں گے اگر ہم تو انشاءاللہ سنت کو روایت کرنے کا ہمیں بے حد اجر و ثواب ملے گا. اور اس میں جو کچھ بھی ہم سے ہو سکا ہم نے کوششیں کی فریہ جی سب نے کوششیں کی جتنی بھی کی کسی نے کم کی کسی نے زیادہ کی لیکن یہ اللہ کی خاص عنایت تھی. اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان تھا کیونکہ اب اس کے بعد جو ہے نا جو نہ ہو سکا وہ سراسر ہماری ہو سکتا ہے کوئی کوتاہی ہو ہماری غفلت ہو. تو اب ہم کیا کریں اپنی غفلت پہ لے کے بیٹھنا چاہیں خواہ میں نے یہ کیوں نہیں کیا میں نے وہ کیوں نہیں کیا. جو ہماری عادت ہے نا عادتاً ہم ہر کام کرتے ہیں. میرا خیال ہے ہم کیا کریں عبادتاً پہ آ جائیں ہے نا عادتوں سے نکلے ہم دین کو جو زندگی ہے نا اس کو عبادت میں لے جائیں. اور اس میں تو کھانا پکانا عورت کا عبادت ہے مرد کا جاب کرنا عبادت ہے.
اسی طرح جو کچھ ہم کسی کی مدد کرتے وہ عبادت ہے، بس نیت خالص کرنی ہے. بالکل بے شک صحیح کہہ رہے ہیں آپ، الحمدللہ. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. بے شک. ابھی رضیہ بہن وہ بات آپ کر رہے تھے نا سننا کی، عید کی سنت کی، تو آپ یہ میٹھی عید کہلاتی ہے نا، عید الفطر جو ہوتی ہے اس کو میٹھی عید کہتے ہیں. اس کو میٹھی عید کیوں کہتے ہیں؟ اس میں بھی ایک سنت ہے، ہم اس سنت کو بھی آج جا کر لیتے ہیں. اس میں سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز پڑھنے جاتے تو آپ کیا کرتے، آپ میٹھا کھا کے جاتے. سبحان اللہ. آپ کھجور کھاتے یا جو بھی میٹھا ہوتا وہ کھا کے جاتے. جی جی جی. تو ہم نے اس کو میٹھی عید تو کہہ دیا لیکن سنت کو نہیں بھول گئے. تو اب وہ کیا تھا، وہ اس کو میٹھی عید کہہ دیا. اب جو دوسری عید ہے آپ بغیر کھائے ہوئے جاتے، اور جب واپس آتے تو آپ جو قربانی کا گوشت تھا اس سے آ کے تناول فرماتے. اب یہ ہے وہ سنتیں جو ہم نے انشاءاللہ اجاگر کرنی. انشاءاللہ. اس لیے میٹھی عید اس لیے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کہ وہ جب گھر میرے خیال سے واپس تشریف لاتے میٹھی عید یہ ہمارا لفظ ہے، یہ ہمارا وہ عید کا میٹھا کھانے کی وجہ سے عید تھی نا. تو ضروری نہیں کہ سوئیاں کھانی ہیں. رضیہ بہن میں یہ بھی ایک بات کی تھوڑا سا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ سوئیوں کو ہم نے بہت سوچ لیا کہ یہ ہماری عید کے ساتھ سوئیوں کا بہت تعلق ہے. جی الحمدللہ سوئیاں بھی ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کھجور کھانا بھی ہے. اور اگر ہم سے میرے خیال ہے ماڈرن جو ہے وہ تو زردہ ہے. آپ اچھا. اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے لگتا ہے کوئی اور قسم کی کوئی آئس کریم یا کیکس ہو جائیں گے. وہ تو ہو گئے ہیں نا سفریہ جی، وہ تو ہو گئے. آپ دیکھو اس سال تو لاک ڈاؤن میں لوگوں نے جو بیکنگ کر چھوڑی ہے، سبحان اللہ، فلاور جو ہے وہ کاؤنٹر سے غائب ہو گیا. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ بھی ہوگا. میں پورا رمضان میرے ہسبینڈ جب بھی جاتے تھے وہ آجدہ گئے، وہ ٹیسکو گئے، وہ موریسن گئے، وہ لیڈل گئے، اتنے بڑے بڑے وہاں پلین فلاور ہوتے تھے. لیکن مجھے پورا رمضان نا سموسوں کے لیے فلاور بھی نہیں ملا. اور ایک دن میں موریسن میں گئی، میں نے اس سے لیڈی سے پوچھا، میں نے کہا ویئر از دس کون؟ شی سیڈ وی ڈونٹ نو. میں نے کہا پھر اللہ نوز بیسٹ. کیونکہ لوگوں نے اتنی بیکنگ کی، جن لوگوں نے کبھی بھی بیکنگ نہیں کی تھی ان لوگوں نے بھی بیکنگ کی. اور میں سمجھتی ہوں یہ ایک اسکل ہے لوگوں نے. جیسے کچھ لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے کہ ہم یہ سیکھیں، تو لائف اسکلز ہوتے ہیں بیکنگ کو. میرے خیال اسی لیے فلاور ختم ہو گیا. اسی لیے فلاور ختم ہو گیا. لیکن کتنی کر لی ہوگی، میں سوچ رہی ہوں اتنا ہی بنا ہے. واللہ عالم. آپ یقین کریں کہ اور اس کے میں اوپر میں دیکھ رہی تھی اللہ اس کی تو ڈیٹ بھی ہوتی ہے، ڈیٹ فنش ہو گئی، یہ کیا کریں گے، یہ گھروں میں ذخیرہ تو نہیں کر لیا. پھر اب آپ مجھے بات سمجھ آ گئی فریہ. بہت لوگوں نے بیکنگ کی ہے اور بچوں نے بہت کی، کیونکہ بچے جو تھے اسکولوں کی وجہ سے گھروں میں بند تھے اور ماؤں کو کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، تو ماؤں کو ہوتا ہے کہ چلو آؤ پھر ہم مل کے کوکنگ کرتے ہیں، چلو آؤ ہم مل کے یہ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے جو تھا وہ بیکنگ جو ہے وہ اتنی زیادہ ہوئی کہ ہمیں حلوہ پوڑی کے لیے بھی مشکل پڑ گئی. آپ تو کہہ رہے ہیں سموسوں کے لیے مشکل پڑی، ہمیں تو حلوہ پوڑی کے لیے بھی مشکل رہا. اچھا ایک اور ہمارا میرے خیال ٹائم ہم بہت قریب آ گئے ہیں. تو میں کہہ رہی تھی جو بھی جس کا کوئی بغیر عذر کے روزہ چھوٹ گیا وہ اپنے روزے پورے کرے. سبحان اللہ. اگر بغیر عذر کے تو یہ تو فرض ہے نا. اور اگر عذر کے طور پہ جیسے عورتوں کے 6 روزے یا 7 چھوٹ جاتے ہیں وہ اپنے روزے پہلے پورے کریں. اور اسی طرح شوال کے 6 روزے رکھے. اس کے بارے میں تو حدیث بھی آتا ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ اور 6 شوال کے روزے رکھے اس نے ایسے کہ پورے سال کے روزے رکھے. تو شوال کے روزے کیا مسلسل رکھنے ہوتے ہیں؟ نہیں، اس میں جو ہمیں حدیث سے بات پتہ چلتی وہ یہ کہ آپ پورے شوال کے مہینے میں ٹھیک ہے الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن جو میں پڑھ رہی تھی، جیسے میں سیرت پڑھ رہی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر اگر جب ہم پڑھیں اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیں تو افضل یہ ہے کہ لگاتار رکھ لیں. اس میں یہ نہیں ہے، پابندی نہیں ہے، وہ تو پورے رکھ لیں. لیکن جب میں نے افضل کا لفظ سنا نا تو پھر وہی نا کہ سابقون ہے نا، تو پھر اب اس میں انسان کی چوائس ہے. ٹھیک الحمدللہ. تو اب یہ کہ شوال کے روزوں کے اوپر ہم نے اپنے آپ کو بالکل فوکس کر لینا. میں نے نیت کی ہے کہ اللہ میں کل سے شروع کروں اور میں افضل والے کروں، لیکن اگر اللہ نے میری صحت دی اور توفیق دی. آمین. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے اور آپ کو اس سنت کو پوری کرنے کا بھی آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ موقع دے. شوال کے روزے اور پھر یہ کہ اپنے جو فرضی روزے جو خواتین کے چھوٹے ہیں ان کے لیے بہت کانشیس رہیں اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں ایک مومن کو ہمیشہ ہرس ہوتی ہے ثواب کی نا. اور پھر یہ کہ آج کا دن جو رضیہ بہن بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت آپ تشریف لائیں اور آپ نے ہمارے ساتھ اتنا کچھ آج شیئر کی ہے اور ہمیں فوکس رکھا ہے. آپ کا بھی شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی. انشاءاللہ اور ہم سب ایک ہی ہیں. ہاں جی انشاءاللہ. 2 جسم ایک میزان.
الحمدللہ بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں. انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام جاری و ساری رہے گا. ابھی ہماری ایک اور بہن اپنی ایک مہمان کے ساتھ تشریف لائیں گی عید کے اس پروگرام کے اندر. ہمارے پروگرام کا نام تھا عید ان کوارنٹین, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی اعلان کریں گے کہ رمضان ٹی وی اسکاٹ لینڈ انشاءاللہ اپنی نشریات جاری رکھے گا عید کے بعد بھی. انشاءاللہ اس لاک ڈاؤن کے اندر آپ رمضان ٹی وی سے جڑے رہیے اور ان کے پروگرامز کو دیکھیے, اور انشاءاللہ یہ ایمان افروز پروگرام انشاءاللہ ہمیں بہترین مسلمان بننے کے لیے زیادہ سے زیادہ ہیلپ کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہم آپ سے ایک مرتبہ پھر عید کے ساتھ اور عید کی مبارکباد کے ساتھ اجازت چاہیں گے. ہمیشہ خوش رہیے, خوش رکھیے اور اس عید کو بہت بہترین طریقے سے گزاریے جس طرح کہ ایک مسلمان کے گزارنے کا حق ہے. اس کے ساتھ دعاؤں میں شامل رکھیے گا. ہمیں اللہ اجازت تعالیٰ دیجیے. جی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے, آمین. گھر والوں کو خوش رکھے, آمین. اور میری طرف سے بھی بہت دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو عید مبارک, اور اس کے ساتھ اسی دعا کے اوپر کہ تقبل اللہ منا و منکم, جی. اللہ آپ کی عبادات کو بھی قبول کرے اور جو آمین. ہماری